ویسے تو میرا مطلب ہے سب طرف یہی شادیانے بجائی جا رہے ہیں کہ بڑا ریلیف مل گیا، لیکن میرے خیال میں ریلیف نہیں ملا ہے۔ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے نا، وہ عمران خان کو مروا رہی ہے۔ میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، عمران خان کی ٹرائل کورٹ سے ضمانتیں اس لیے مسترد ہوئیں کہ وہ گرفتار ہو گئے تھے، اور جب کوئی بندہ ہوں گرفتار ہو جائے تو اس کی ضمانت قبل از گرفتاری نہیں چل سکتی۔ بھئی وہ گرفتار ہو گیا، اب قبل از گرفتاری کیسے چل سکے گی؟ اب تو ہوں آفٹر ریسٹ بیل ہونی ہے نا۔ تو عمران خان صاحب کی پری ریسٹ بیل جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ سے کینسل ہوئی، کیونکہ وہ گرفتار ہو ہوں چکے تھے، اور ٹرائل کورٹ کا موقف تھا کہ گرفتار شخص کو پری ریسٹ بیل تو نہیں مل سکتی ہے، وہ تو گرفتار ہے، تو اس کی بیل انہوں نے کینسل کر دی۔ اسی ہوں فیصلے کے خلاف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ جائیں ٹرائل کورٹ میں، دوبارہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں اور آفٹر ریسٹ بیل وہاں پہ آرگو کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پری ریسٹ بیل کو کیسے بحال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ لیگل ٹیم نے خود ہی مہینہ ضائع کر دیا۔ اگر یہ پہلے دن جب ٹرائل کورٹ میں پری ریسٹ بیلیں خارج ہوئی تھی، یہ اس کے جواب میں وہاں پر آفٹر ریسٹ ہوں دائر کرتے، تو آج کہیں ہائی کورٹ پہنچنے والی پوزیشن میں ہوتے۔ اسام سٹی کے کھیل میں یہ دوبارہ 2 نمبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اب دوبارہ ٹرائل کورٹ میں 15 دن مہینہ لگ جائے گا، پھر ہائی کورٹ میں آئے گا، تو اتنی دیر میں اب سائفر کا چلان بھی آ گیا ہے، اور سائفر کے چلان میں مجھے لگتا ہے نومبر 1 تک عمران خان کو 14 سال قید ہو جائے گی، کیونکہ 4 اکتوبر کو ان کے اوپر فرد ہوں جرم عائد ہوگی۔ بڑھیا، 4 کو نہیں ہوگی، 6 کو ہوگی، کوئی چلان جمع ہو گیا، پہلی پیشی میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ جو ہی فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا، اس میں وعدہ معاف گواہ ہیں۔ تو شاہ محمود اور عمران خان کو تو مجھے لگتا ہے اکتوبر اینڈ یا نومبر 1 میں سائفر میں سزا ہو جائے گی۔ تب تک ان ضمانتوں کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہوگا اور سائفر میں سزا ہو جائے گی۔ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، ان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ نومبر اینڈ تک سزائیں ہو جائیں گی۔ تو جب تک عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستیں آنی ہیں، انہیں 6-7 مقدموں میں سزا ہو چکی ہوگی، 10-10 14-14 سال، تو پھر تو باہر نکلنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی لیگل ٹیم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا، اسی لیے علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ اب عمران خان کے باہر آنے کا کوئی امید نہیں ہے۔ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ اب عمران خان لمبا اندر گیا ہے۔ اب جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ عمران خان لمبا اندر گیا ہے، یہ گیم چینجر ہے۔ جب تک انہیں یہ امید تھی نا کہ ہم باہر آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ اب جب ان کو ہوں یقین ہو گیا نا کہ ہم باہر نہیں آ رہے اور ہمیں مزید سزائیں ہونے لگی ہیں، پھر کھیل بن جائے گا۔ یعنی ڈیل ہوگی؟ ڈیل نہیں ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں، فوج اب عمران خان سے ڈیل نہیں کرے گی، یہ عمران خان کو خود ہی سرنڈر کرنا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہو فوج گیا۔ کی شرائط پہ ہی اچھا، ہوگا جو کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ اچھا، ایک بڑی اہم تعیناتی جو ہے وہ آج کی گئی ہے، چیئرمین نادرا تعینات کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو، جو اس وقت جی ایچ کیو میں آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی جو ہے وہ تعینات ہیں۔ مزمل صاحب، یہ اہم تبدیلی اور خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ، یہ اندر کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیئرمین نادر تھے نا، طارق ملک صاحب، ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا اور انہیں پاکستان سے باہر جانے سے روکا بھی کیا تھا۔ نادرہ میں ہوں اور بھی لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نادرہ میں جو پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے وہ تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت چوری کیا ہے، اور جو ہوں نادرہ میں طارق ملک صاحب ہیں انہوں نے پاکستانیوں کا ڈیٹا تحریک انصاف کو دیا، جو تحریک انصاف کا جو پاکستان سے باہر سوشل میڈیا سیل ہے، امریکہ میں جو کہتے ہیں بہت زبردست سوشل میڈیا سیل ہے جہاں سے ٹرینڈ بنتے ہیں، ان کے پاس پاکستانیوں کا سارا ڈیٹا موجود ہے، اسی لیے وہ ٹرینڈ بناتے ہیں، نمبر موجود ہیں، لوگوں کے پروفائلز موجود ہیں۔ یہ ہوں پاکستانیوں کا ڈیٹا تحریک انصاف نے چوری کیا، جس کی اب تحقیقات ہونی ہے، اور یہ کیس بھی اب تحریک انصاف کا سامنے آئے گا کہ وہاں سے نادرہ سے ڈیٹا کیسے چوری ہوا۔ اس لیے فوج اس معاملے کو بہت سیریسلی دیکھ رہی ہے کہ یہ ڈیٹا وہاں سے ایک تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو انہوں نے کیسے چوری کیا، اور کیسے یہ پاکستان سے باہر ان کے سوشل میڈیا سیل کے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستان کا اثاثہ تھا، یہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرح ایک ایسا مقدمہ بن جائے گا تحریک انصاف اور عمران خان پر جس سے ان کی ہوں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ وہاں پر کوئی جنرل فیض کے قریبی لوگ بھی لگے ہوئے تھے، ان کو بھی نوکری سے نکالا گیا ہے، اور بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے، اور وہاں پر اب ایک بہت بڑی تحقیقات ہونی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کے پاس کیسے ہے۔
पर मुज़म्मिल साहब ये पहली दफा नहीं है कि एक जमहूरी दौर में एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर को जो है वो तैनात किया जा रहा है एक नहीं पहले सरकारी सरकारी इदारे वापडा वापडा में भी तैनात किया गया है। इसकी माजी में बहुत मिसालें मौजूद हैं और मुख्तलिफ देखे ना, नवाज शरीफ दौर में चेयरमैन वापडा जो है एक हाजिर सर्विस को लगा दिया गया था और मुख्तलिफ जगह भी हाजिर सर्विस लगाए गए हैं, तो इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त फौज को जरूरत ये थी कि वहां पर एक तहकीकात करनी है और उन तहकीकात के नतीजे में जो डाटा चोरी हुआ है उसका मुझे लगता है कि वो फंदा भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गले में आना है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब के आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक ये जो तैनाती की गई है ये ज़रूरत के तहत की गई है, क्योंकि पहले जो चेयरमैन थे नादरा, उन्होंने डेटा जो है वो तहरीके इंसाफ के साथ शेयर किया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।